السلام علیکم، ویلکم ونس اگین۔ آج ہم ایوولوشن آف لیونگ آرگینزم کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایوولوشن آف لیونگ آرگینزم یعنی کسی بھی لیونگ آرگینزم کا مرحلہ وار لائف سروائیو کو ایوولوشن کہتے ہیں، یعنی ارتقاء کہتے ہیں۔ وہ پہلے کس فارم میں تھا، اب کس فارم میں آیا ہے، اس چیز کو، ان کی شکل، ان کی ساخت کے بارے میں پڑھنے کو ایوولوشن کہا جاتا ہے۔ مختلف سائنٹسٹ نے لیونگ آرگینزم کے مختلف ایوولوشن بتائے ہیں۔ ان میں سب سے فیمس جو ایوولوشن تھا وہ سر ڈارون کا تھا۔ سر ڈارون کے ایوولوشن تھیوری آف نیچر سلیکشن 100 سال تک یہ مقبول رہا ہے۔ سر ڈارون بنیادی طور پر طب کے طالب علم تھے۔ اس کے بعد انہوں نے طب کو ادھورا چھوڑ کر حیاتیات کی تعلیم حاصل کی اور ایک نیشنلسٹ کے حیثیت سے انگلینڈ سے انہوں نے سمندری جہاز کا سفر کیا۔ 5 سال کے سفر میں انہوں نے مختلف آئی لینڈس اور وہاں رہنے والے لیونگ آرگینزم کے بارے میں ڈیپلی اسٹڈی کی، دیکھا، ان کی ساخت کے بارے میں پڑھا، کلر کے بارے میں پڑھا اور لائف سروائیو کے بارے میں پڑھا کہ یہ کیسے لائف سروائیو کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی اوریجن آف اسپیشیز کے نام سے، اور تھیوری آف نیچر سلیکشن، جس میں 4 پوائنٹس دیے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا آور پاپولیشن یعنی ہر لیونگ آرگینزم زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں۔ پھر یہ بچے، ان کی جو جنریشن ہے وہ سارے بچے آگے نہیں بڑھتے ہیں، ان میں سے کچھ قید سالی کی وجہ سے، کچھ اس کے علاوہ وبا کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے مثال دی، اگر یہ اور پاپولیشن دنیا میں کم نہیں ہوتی قدرت کی وجہ سے تو پھر یہ کیا ہوتا، یہ دنیا میں ایک مثال دی کہ یہ سمندری ایک مشہور ایک مچھلی ہے، وہ لاکھوں میں انڈے دیتی ہے۔ پھر اگر وہ لاکھوں انڈے پھر آگے جا کے مچھلی بن جاتے ہیں تو پھر 7-8 سال کے دوران پورے دنیا میں مچھلیاں مر جائیں گی۔ تو کچھ انفیوریبل کنڈیشن کی وجہ سے وہ زندہ نہیں رہ پاتے اور وہ لائف سروائیو نہیں کرتے، اس لیے یہ آگے نہیں بڑھ پاتے، ان کی پوری نسل آگے نہیں بڑھ پاتی۔ اس کے علاوہ سیکنڈ پوائنٹ انہوں نے جو دی وہ تھا ویریشن، یعنی ہر لیونگ آرگینزم اپنی ویریشن برقرار نہیں رکھتی۔ وہ کیسے برقرار ہے؟ اس نے ایک مثال دی کہ ہیومن جو ہے وہ پہلے منکیز ہوا کرتے تھے۔ تیسرا، ڈارون کے سامنے سوال یہ تھا کہ یہ حیوانات یا پودوں کی اضافی آبادی کے راہ میں کن چیزوں کی رکاوٹ ہے۔ یہ تھرڈ پوائنٹ تھا جس کو اسٹرگل فار ایگزسٹنس بھی کہتے ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑا جو فیکٹر بتایا تھا وہ تھا وہاں کے جہاں وہ لیونگ آرگینزم رہتے ہیں وہاں کے حالات، اور اس کے علاوہ قدرت جو انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتی، اور اس علاقے میں رہنے والے دوسرے اینیملز جو کھانے پینے رہنے کے لیے ان کے ساتھ اسٹرگل میں مر جاتے ہیں، اور جو بچ جاتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جو نہیں بچ جاتے وہ مر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فورتھ جو پوائنٹ تھا اس نے کہا، فورتھ پوائنٹ کے مطابق ہر لیونگ آرگینزم وہی لیونگ آرگینزم فٹسٹ لیونگ آرگینزم کہا جا سکتا ہے جو ان تمام حالات سے گزر کے آگے بڑھتا ہے اور لائف سروائیو کرتا ہے اپنے آباء و اجداد کے نسبتاً دوسرے شیپ اور دوسرے باڈی کے ساتھ۔ آپ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ آبجیکشن آن ڈارون تھیوری پہ ہوگا، آپ ضرور اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔